السلام علیکم ویورز، ناول 7 ایپیسوڈ نمبر 9۔ اس سارے واقعے کو تقریباً ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ احساس کے پیپر شروع ہونے والے تھے، جس کی وجہ سے وہ اسے بالکل تنگ نہیں کر رہا تھا۔ سندرا کا اتنے دن غائب رہنا سب نے نوٹ کیا۔ سندرا کے ساتھ ساتھ کالج کے بہت سارے اسٹوڈنٹس کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ وہ کسی کلب میں نشے کی حالت میں پائے گئے ہیں۔ سب نے یہی کہا، امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد ہے، یہ کام ان کے لیے کوئی برا نہیں۔ ایسے معاملوں میں نہ پڑتے ہوئے سب نے اپنے کام سے کام رکھا۔ وہ کلاس لے کر باہر آئے تو شام کلاس کے باہر کھڑا تھا۔ کیا بات ہے میرے مجنوں، کیا ہوا؟ زارا نہیں آئی؟ شام کی زارا کے لیے پسندیدگی وہ نوٹ کر چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ اکثر اسے چھیڑتا تھا۔ وہ جانتا تو نہیں تھا کہ زارا کے ساتھ اس کی پسندیدگی صحیح ہے یا غلط، وہ کبھی اس کا نصیب بنے گی یا نہیں، لیکن شام کی آنکھوں میں اس کے لیے احساس دیکھ کر اسے اچھا لگا تھا۔ وہ جانتا تھا شام ایک بہت اچھا انسان ہے اور کسی بھی لڑکی کا نصیب بن سکتا ہے۔ اسے بہت خوشی ہوئی تھی جب شام نے کہا تھا کہ میری بھابھی ہر وقت تیری بھابھی کے ساتھ گھومتی رہتی ہے، اور اس زاوق نے شام کی بہت درگت بنا دی تھی۔ لیکن ایک دن شام نے پریشانی سے اس سے پوچھا، یار میں تو اس کا ٹیچر ہوں نا، وہ تو مجھے اپنا ٹیچر ہی سمجھتی ہوگی نا، اور دنیا کی نظر میں یہ بات کتنی غلط ہے، ایک ٹیچر ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ۔ شام کی پریشانی پر وہ مسکرایا۔ شام، نہ تو زارا کا ٹیچر ہے اور نہ ہی میں احساس کا ٹیچر ہوں۔ ہم بس اپنے مشن کے لیے کالج میں ہیں اور کچھ ہی دنوں میں یہاں سے چلے جائیں گے۔ ابھی ان کا مشن پوری طرح سے ختم نہیں ہوا تھا، جس کی وجہ سے ابھی بھی وہ اس کالج میں موجود یہاں کے غیر قانونی کام پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ نہیں یار، آئی ہوئی ہے، شام نے سامنے باہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جہاں دور زارا ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی تھی۔ چہرے پر پریشانی لیے گھبرائی ہوئی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، جیسے کسی کی نظروں سے چھپ جانا چاہتی ہو۔ یہ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہے؟ زاوق نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے اسے کوئی پریشانی ہے، بھابھی کو بیچ نہ پوچھنے کے لیے۔ شام نے جیسے اس کی منت کی تھی، جبکہ وہ اس کی بات پر سر ہلاتا اندر چلا گیا۔ مس احساس زاوق شاہ، کیا زارا آپ کی دوست ہے؟ وہ اس کے ڈیسک پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اس وقت کلاس میں بہت کم اسٹوڈنٹ تھے اور وہ اس کے سامنے یہ سوال کیوں پوچھ رہا تھا، احساس کو سمجھ ہی نہ آیا۔ وہ تو بس اپنی نوٹس پر جھکی ہوئی تھی، جبکہ حجاب بھی اس کو گھور رہی تھی۔ جی ہاں، وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے، احساس نے بتایا۔ بہت اچھی بات ہے کہ وہ آپ کی دوست ہے، لیکن شاید آپ یہ نہیں جانتے کہ آپ کی بیسٹ فرینڈ پریشان ہو، سٹریس میں ہو تو آپ کو اس کا ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ یہاں بیٹھ کر اپنے نوٹس بنانے چاہیے۔ شاید آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ زارا کب یہاں آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر درخت کے نیچے بیٹھی رو رہی ہے۔ کیا؟ اس کی بات سن کر احساس پریشانی سے کھڑی ہوگی۔ وہ صبح سے جانتی تھی کہ زارا پریشان ہے، لیکن اس بات کو لے کر وہ اس سے کئی بار پوچھ چکی تھی، اور اب زارا یہاں سے اٹھ کر کہاں چلی گئی تھی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ تو اپنے نوٹس میں مصروف تھی۔ زاوق کو ان دونوں کی دوستی سے کوئی مطلب نہ تھا، اسے تو مطلب تھا اپنے دوست سے، جسے زارا کی بے چینی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ نوٹس سے زیادہ فی الحال آپ کے دوست کو آپ کی ضرورت ہے۔ وہ اس کی نوٹس بند کرتے کلاس سے باہر چلا گیا۔ ویسے بھی بریک ٹائم تھا، وہ آسانی سے زارا سے کچھ بھی پوچھ سکتی تھی، جبکہ اجازت ملتے ہی احساس فوراً اپنا سامان وہیں پر پھینکتے ہوئی باہر نکل آئی، اور وہ واپس شام کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا، اور اب وہ دونوں ان دونوں کو ایک ساتھ بیٹھے بات کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اتنی دور سے وہ کیا بات کر رہی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ زارا اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے ناکام سے مسکرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ تو تھا جو زارا کو بے حد پریشان کر رہا تھا، اور اس کی یہی پریشانی شام دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ زاوق اور شام نہ جانے کب سے ان دونوں کو باتوں میں مصروف دیکھ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس سے وجہ جاننے میں کامیاب رہی ہے، لیکن وجہ جاننے کے بعد وہ خود بھی بہت پریشان ہو گئی تھی، اور اس کی یہی پریشانی شام کو بھی پریشان کر رہی تھی۔ یار، یہ لڑکی تو ہمیشہ ہنستی بولتی رہتی ہے، اچانک اسے ہوا کیا ہے؟ کہیں گھر میں کوئی مسئلہ نہ ہو؟ شام کا دھیان باہر کی طرف تھا۔ آنے دے تیری بھابھی کو، آ کر بتائے گی کیا مسئلہ ہے، اس نے شام کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ یار، یہ لڑکی ہمیشہ ہنستی مسکراتی اچھی لگتی ہے۔ وہ سمجھ چکا تھا زارا کی اداسی شام کو اچھی نہیں لگ رہی۔ شاید محبت ایسی ہی ہوتی ہے، ایسی محبت تو وہ بھی کرتا تھا اپنی احساس سے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ زارا کے قریب سے اٹھ کر اندر آئی۔ جب شام نے اسے جانے کا اشارہ کیا، وہ شام کو دیکھتا ہوا احساس کی طرف آ گیا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ اسے گھبرائے ہوئے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ زاوق کو دراصل مجھے کچھ احساس سے بولا نہ گیا، اس طرح کی سچویشن اس کی زندگی میں پہلی بار آئی تھی۔ بولو احساس، کیا بات ہے؟ زارا پریشان کیوں ہے؟ کیوں رو رہی تھی؟ زاوق پھر سے پوچھنے لگا۔ اسے کچھ پیسوں کی سخت ضرورت ہے، بابا یا ماما کو میں اس بارے میں نہیں بتا سکتی، اور وہ بھی اپنے ماں باپ سے پیسے نہیں لے سکتی۔ اگر اسے پیسے نہیں ملے تو کچھ بہت برا ہو جائے گا۔ احساس نے اداسی سے کہا۔ تم فکر مت کرو احساس، بتاؤ مجھے کتنے پیسے چاہیے؟ اسے زاوق نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ 50,000، احساس نے ایک نظر دور بیٹھی زارا کی طرف دیکھتے ہوئے بتایا۔ اتنے پیسوں کا کیا کرے گی وہ؟ ایک اسٹوڈنٹ کا سارا خرچہ اس کے والدین اٹھا رہے تھے، وہ اتنے پیسوں کا کیا کرے گی؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ پتہ نہیں، بس اسے چاہیے، اس نے مجھ سے مدد مانگی ہے، میں اس کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ 2-2.5 ہزار تو میرے پاس ہیں، باقی آپ دے دیں، میں آہستہ آہستہ آپ کو واپس کر دوں گی۔ اس کا انداز صاف ادار مانگنے والا تھا، اور اس کے انداز پر وہ مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ ٹھیک ہے، تم مجھ سے پیسے لے لو، لیکن کتنا آہستہ آہستہ واپس کرو گے یہ بتا دو، وہ ہنسی دبا کر بولا۔ اف، کتنے لالچی شخص ہیں، اتنی دولت کے مالک ہیں، پھر بھی 50,000 کے لیے مرے جا رہے ہیں، خروس کہیں کے، وہ دل ہی دل میں بولی۔
3 مہینے میں واپس کر دوں گی۔ اس کو پتہ تھا 3 مہینے میں اس کا اس سال کا رزلٹ آ جائے گا اور پھر وہ جو کچھ بھی مانگے گی اماں بابا سے اسے وہ لا کے دیں گی۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر مجھے وقت پر پیسے نہ ملے تو میں اپنے طریقے سے وصول کروں گا۔ وہ مسکراہٹ دبا کر اسے دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ احساس کو تو اس وقت صرف اپنی دوست کی پرواہ تھی۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں تھوڑی دیر میں پیسے بھیج دیتا ہوں تمہیں۔ وہ مسکرا کر آگے بڑھ گیا جبکہ وہ واپس زارا کے پاس جا چکی تھی۔ چھٹی سے تھوڑی دیر پہلے زاوق نے احساس کو کالج کے پیچھے بلایا تھا جہاں وہ اپنی گاڑی کھڑی کیے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اپنے پاس کبھی کیش نہیں رکھتا تھا، اس لیے پیسے لانے کے لیے اسے بینک جانا پڑا تھا۔ ویسے تو شام نے بھی اسے آفر کی تھی وہ پیسے خود دے دے گا، ویسے بھی مسئلہ زارا کا تھا اور زارا کا مسئلہ ہے اس کا مسئلہ ہے، لیکن زاوق نے کہا کہ پیسے زارا نے نہیں بلکہ اس کی بیوی نے مانگے ہیں، اس لیے شام خاموش ہو گیا۔ یہ لو اپنی دوست کو دو، وہ اپنا مسئلہ حل کر سکے، اسے اس نے پیسے دیتے ہوئے کہا۔ تھینک یو زاوق، میں آپ کے پیسے جلدی واپس کر دوں گی، اس سے یقیناً زارا کی پرابلم دور ہو جائے گی۔ وہ خوشی خوشی بولی، لیکن میری پریشانی بڑھ جائے گی۔ وہ اس کا حسین خوشی سے چہکتا ہوا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا، آپ کی کون سی پریشانی زاوق؟ وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ کروڑوں کی جائیداد کا اکلوتا وارث 50,000 سے اسے کیا فرق پڑتا تھا؟ ہاں میرے پیسے جا رہے ہیں نا، اور کوئی گارنٹی بھی نہیں دی جا رہی واپسی کی، اور نہ ہی تم اپنی کوئی چیز میرے پاس ادھار رکھ رہی ہو جس پر میں تم پر یقین کر کے یہ پیسے دے دوں۔ وہ بھی سیریس انداز میں بول رہا تھا۔ اب وہ بات بات پر کہہ جو رہی تھی کہ میں پیسے لوٹا دوں گی تو وہ بھی موقع کا فائدہ اٹھا ہی سکتا تھا۔ آپ میرا یہ بریسلیٹ رکھ لیں۔ وہ اس کا پہنایا ہوا بریسلیٹ اسے دکھاتے ہوئے بولی، تم ہاتھ سے نکالو تو صحیح، میں تمہارا ہاتھ نہ کاٹ دوں۔ اسے بریسلیٹ کا ہک نکالتے ہوئے زاوق نے فوراً اس کا ہاتھ تھام کر اسے دیکھا تھا۔ 20 لاکھ کی مالیت کا بریسلیٹ وہ 1 سیکنڈ میں 50,000 کے لیے اتارنے کو تیار تھی۔ تو پھر میں آپ کو کیا دوں جس سے آپ کو یقین ہو جائے کہ میں پیسے واپس کر دوں گی؟ احساس اسے دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ اندر ہی اندر اسے اس طرح سے دیکھ کر کھول اٹھی تھی۔ وہ اسے اتنا بھوکا ٹائپ کبھی بھی نہیں لگا تھا۔ تم ایسا کرو، ان پیسوں کے بدلے تم روز میرا ایک کام کر دیا کرو 3 ماہ تک، مجھے منظور ہے۔ احساس بنا سوچے سمجھے بولی، جبکہ اس کے انداز پر وہ پھر سے مسکرایا تھا۔ گڈ، تمہیں ایسے ہی میری ساری باتیں ماننی چاہیے۔ خیر تمہیں روز مجھے کس کرنا ہوگا؟ وہ اسے شاباش دیتے ہوئے بولا، جبکہ اس کی بات سننے کے بعد احساس کا منہ کھل چکا تھا۔ تمہارا 3 ماہ کا وقت آج سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ مجھے یہ شرط منظور نہیں ہے، وہ احتجاج کرتے ہوئے بولی۔ دیکھو اب تم منظور کر چکی ہو، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہتا ہوں پہلے بات کو ٹھیک سے سنا کرو پھر قبول کیا کرو۔ چلو اب زیادہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس، یا تو پیسے واپس رکھ دو یا میری شرط کو قبول کرو۔ اس کے انداز سے یہ تو اندازہ لگا چکا تھا کہ زارا کو پیسوں کی جلدی ضرورت ہے، اس پر وہ پیسے چھوڑ کر نہیں جانے والی، تو کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھا لے۔ اب اتنا حق تو اس کا بنتا تھا۔ زارا انتظار کر رہی ہے، وہ اسے اپنے قریب آتے ہوئے دیکھ کر بولی۔ کوئی بات نہیں، انتظار کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اسے انتظار کے پھل میں 50,000 ملیں گے۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے اسے کھینچ کر اپنے قریب کر چکا تھا اور پھر بنا اسے مزاحمت کا موقع دیے وہ اس کے نرم و نازک لبوں پر جھک گیا۔ اس کے لبوں پر محبت کی مہر ثبت کرتے ہوئے وہ پیچھے ہٹا اور اس کا سرخ چہرہ دیکھنے لگا۔ اب تم یہیں بیٹھی رہی تو میں اپنا شوہر والا حق بھی آج ہی وصول کرتے ہوئے ایک بار پھر سے تمہارے قریب آ جاؤں گا، کیونکہ یہ تو میرے 50,000 کی قیمت ہے۔ شوہر کا حق تو میں کبھی بھی کسی بھی وقت وصول کر سکتا ہوں۔ وہ آنکھ دباتا ہوا ایک بار پھر سے اس کے قریب آیا، جبکہ اسے ایک دفعہ پھر سے اپنے قریب آتا دیکھ کر احساس نے فوراً گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی، جبکہ وہ اسے اس طرح سے بھاگتے ہوئے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ زاوق کسی قیمت پر احساس کو طلاق نہیں دے گا۔ عائشہ پیپرز ایک طرف پھینک کر اٹھ کر جانے لگی۔ وہ کون ہوتا ہے میری بچی کو طلاق نہ دینے والا؟ غلطی ہوگی ہم سے جو اس کے ساتھ نکاح کر دیا، لیکن اب مزید نہیں یہ غلطی دہراؤں گا، بلکہ اپنی بیٹی کی شادی کسی امیر شخص سے کروں گا اور اسے کہوں گا کہ جلد سے جلد میری بیٹی کو فارغ کرے۔ رحمان غصے سے بولی۔ رحمان کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اب تو وہ مکان بھی آپ کے نام کرنے کو تیار ہے، ساری جائیداد دینے کو تیار ہے، پھر کیوں آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ اب طلاق ضروری تو نہیں، وہ آپ کی شرط مان تو رہا ہے، عائشہ نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اب نہیں چاہیے مجھے اس کا یہ مکان اور اس کی وہ دولت، مجھے کچھ نہیں چاہیے زاوق شاہ کا، کیونکہ میرے پاس اس گھر اور زاوق کی دولت سے بھی زیادہ پیسہ ہوگا۔ اتنا امیر شخص ڈھونڈا ہے میں نے، کروڑوں کا مالک ہے، اس کے سامنے تو زاوق کچھ بھی نہیں۔ وہ چاہے تو کھڑا کھڑا پورا ملک خرید سکتا ہے اور اسے فرق مہر میں کروڑوں دے گا۔ بدبخت عورت سوچ اپنی بیٹی کے بارے میں عیش کرے گی، رحمان اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ ہماری بچی کو عیش نہیں کرنی، اسے زاوق کے ساتھ ایک آسان زندگی گزارنی ہے۔ خدا را آپ یہ ضد چھوڑ دیں، عائشہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ بند کر اپنی بکواس، میں اتنی کروڑوں اربوں کی جائیداد چھوڑ دوں صرف اس کے لیے؟ اتنا بیوقوف نہیں ہوں میں، وہ میری بیٹی ہے اور میں جہاں چاہوں گا اس کی شادی کروں گا، کوئی مجھے روک کر دکھائے۔ آج گھر آئے گی تو احساس سے کاغذات پر سائن لے لوں گا، اور ایک بار طلاق نامے پر سائن ہو جائیں تو دنیا کی کوئی کورٹ کچہری اس کی طلاق کو نہیں روک سکتی۔ وہ اپنے ارادے بتاتا ہوا باہر نکل گیا تھا، جبکہ عائشہ بہت پریشان ہو چکی تھی۔